السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ ہماری ویڈیو بھی دیکھتے ہوں گے۔ میں کافی ٹائم سے مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور شارٹ ویڈیو ڈال کر اسی طریقے سے اپلوڈ کرتا ہوں، نعت وغیرہ ڈال کے۔ لیکن میرے ذہنوں میں بات آئی کہ میں اپنے چینل پر ایک ویڈیو سیریز شروع کروں، جس میں قرآن کی تعلیم بھی دوں اور اردو وغیرہ کی بھی تعلیم دوں۔ تو اسی طریقے سے میں آج سے ایک ویڈیو سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں، جس میں آپ کو اردو پڑھانا سکھاؤں گا، جس میں آپ کو بالکل بیسک لیول سے ایڈوانس لیول تک اردو پڑھنا سکھاؤں گا۔ اگر آپ لوگوں سے اردو کا الف بھی نہیں آتا، تب بھی آپ اردو بہت ہی اچھے سے پڑھنے آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ کو اس کے لیے دو کام کرنے ہیں۔ پہلے آپ کو یہ اردو کا قاعدہ لینا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ریگولر ہماری ویڈیو دیکھنی ہے۔ ہم ریگولر پارٹ ٹو پارٹ ویڈیو بنائیں گے۔ پہلے پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4، اسی طریقے سے ہم پارٹ ٹو پارٹ ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو یہ اردو لینا ہے، اردو کا قاعدہ۔ اس کے بعد یہاں پہ اردو زبان کی پہلی کتاب ہے، یہ مکمل ہونے کے بعد یہ پڑھی جائے گی۔ اردو زبان کی دوسری بھی آتی ہے، اردو زبان کی تیسری بھی آتی ہے، اردو زبان کی چوتھی بھی آتی ہے، اردو زبان کی 5ویں کتاب بھی آتی ہے۔ اگر آپ نے یہ 5 کتابیں بالکل پڑھ لیا اور یہ قاعدہ پڑھ لیا، تو دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آپ بالکل آسانی سے نہ پڑھ پاؤ اور اسپیڈ کے ساتھ نہیں پڑھو۔ سب سے پہلے آپ کو کسی بھی اسلامک ڈپو پہ جانا ہے، مطلب کسی بھی بکس کی کتاب، تو آپ کو اسٹور والا سمجھ جائے گا اور آپ کو یہ کتاب دے دے گا۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف با، اس کو الف با عربی میں با بولتے ہیں، عربی میں اس کو با بولتے ہیں، لیکن اردو میں اس کو بے بولتے ہیں۔ اس کو پا کہتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو پا کہتے ہیں، لیکن اردو میں پے کہتے ہیں۔ پے، تے، تے، ثے، جیم، چے، حے، خے، دال، ڈال، ذال، را، را، زا، یہ ثا ہے، سا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا۔ اس طریقے کے اور بھی ہا آتے ہیں جس کو دو چشمی ہا کہتے ہیں، یہ ہا ہے۔ حمزہ، یا۔ آپ کو یہ بالکل اپنے ذہن میں بیٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہی چیزوں سے اردو بنتے ہیں مل کے۔ جیسے کہ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے ہے، تو یہ دیکھنے میں سارے ایک جیسے ہیں، لیکن جب یہ اردو مل کے بنتے ہیں تو ان کی شکل بدل جاتا ہے۔ اس کو ہم صرف نقطے سے ہی پہچان سکتے ہیں۔ جیسے کہ بے کے نیچے ایک نقطے ہوتے ہیں، پے کے نیچے 3 نقطے ہیں، تے کے اوپر 2 نقطے ہیں، ٹے اس کے اوپر ایک تو ہے، جیسے یہ چھوٹا سا ٹے، یہ سے کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے اپنے نقطے کے حساب سے ہی آپ اس کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسے جیم، چے، ہے، خے، جیسے جیم کے کیسے ہوگی تو نقطے کے حساب سے اس کی پہچان ہوگی۔ جیسے کہ جیم کے پیٹ میں 1 نقطے ہیں، چے کے پیٹ میں 3 نقطے ہیں، ہے خالی ہے، خے کے اوپر 1 نقطہ ہے۔ ان کی پہچان نقطے سے ہی پہچانی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کی شکل بدلتی رہتی ہے، کیونکہ ہے کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، باقی ان کے نقطے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ہے دال، ڈال، ذال، تینوں دیکھنے میں بالکل سیم ہے، ایک جیسے ہیں، لیکن دال خالی ہوتا ہے، جبکہ ڈال میں ایک چھوٹا توئی بنا ہوتا ہے، جیسے کہ یہ اس کے اوپر، اور زال کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نقطہ نہیں تو دال، اور اگر چھوٹی توئی بنی ہوئی ہے تو وہ ڈال، اور اگر ایک نقطہ لگا ہوا ہے تو وہ ہے زال۔ اس کے بعد رے، ڑے، زے اور ثے، یہ چاروں دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں، سیم ہے، لیکن اگر خالی ہے تو ڑے پڑھا جائے گا، اور اگر اس کے اوپر چھوٹے سے توئی لگے ہوئے تو یہ ڑے پڑھا جائے گا، اور اگر اس کے اوپر 1 نقطہ لگا ہوا ہے تو زے پڑھا جائے گا، اور اگر 3 نقطے لگے ہوئے ہیں تو اس کو سے پڑھا جائے گا۔ یہ بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر بلکہ یہ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سین اور شین، یہ بھی دیکھنے میں بالکل ایک جیسے ہیں،
جیسے کہ اس پہ ایک بھی نقطہ نہیں لیکن شین کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے صاد اور ضاد یہ دونوں بھی دیکھنے میں سیم ہوتے ہیں لیکن صاد خالی ہوتا ہے اور ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. آپ کو بالکل دھیان سے دیکھنا ہے ساری چیزیں. اس کے بعد یہ تا اور ضا، یہ تا خالی ہے، ضا کے اوپر ایک نقطہ. اس کے بعد آئیں گے عین اور غین، دونوں سیم لیکن عین کے خالی، غین کے اوپر ایک نقطہ. اسی نقطے سے ہی حرف کی پہچان ہوگی. جیسے کہ عین ہے تو یہ اس پہ نقطہ نہیں ہوتا ہے تو یہ عین ہے، اور اگر نقطہ ہے اس کے اوپر تو یہ غین ہے. اس کے بعد فا، آپ کو معلوم ہے کہ فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. اس کے بعد قاف، قاف کے اوپر 2 نقطہ ہوتا ہے. یہ اس کو بری قاف کہا جاتا ہے اور یہ چھوٹی قاف ہے. جیسے اور اس کے بعد یہ گاف، گاف میں جو جیسے گملہ ہے، غلاب ہے، یہ جو گا یوز ہوتا ہے وہی ہے گا. اس کے بعد لام، اس کے بعد میم، نون، نون کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. اس کے بعد واو، ہا، حمزہ، اس کے بعد ہے یا، اس کے بعد ہے یا، نون، واو، ہا، حمزہ، یا اور یا. آپ کو بالکل اسی طریقے سے یاد کرنا ہے. الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، را، ڑا، زا، ثا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، نون، نون کے اوپر ایک نقطہ، واو، ہا، حمزہ، یا. ایک بار اور آپ سن لیجئے، دھیان سے سنیے کہ کیا پڑھا رہا ہوں میں. الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، را، ڑا، زا، ثا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. سو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ کو اس کو بار بار پریکٹس کیجیے اور بار بار اس کو ریپیٹ کیجیے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اسی سے ہی ہم سارے اردو پڑھنا سیکھیں گے. کیونکہ یہ بیسک چیزیں اگر آپ اس کو سمجھ لیے تو انشاءاللہ آپ کو بالکل اچھے سے انشاءاللہ آپ کو اردو پڑھنے آ جائے گا.